احادیث میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے، ایک جمعے کو پڑھے تو اگلے جمعے تک اس کے لیے نور کر دیا جاتا۔ سبحان اللہ۔ جمعہ کے دن ہو سکے تو مریض کی عیادت کرے، خیرات کرے، جتنا ہو سکے نیکیاں کریں۔ ایک بات یاد رکھنی ہے، کوئی عام دن میں گناہ کرے یقیناً غلط ہے، مگر جمعہ کے دن گناہ کرے گا تو جہاں نیکی 70 گنا وہاں اس کا گناہ بھی 70 گنا ہو جاتا ہے۔ تو پلیز عام دنوں میں بھی بچنا ہے مگر جمعے کو گناہ نہیں کرنے، اسپیشلی بچنا ہے۔ جمعے کو کوئی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ ہر جمعے آئے ہیں بڑے بڑے سیمینار میں جو جاتے ہیں، بڑی کانفرنس میں جاتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا دروازے پر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، آنے والے کا نام لکھتے ہیں، آپ کہاں سے آئے، نام بتائیں، تعارف بتائیں۔ یہ پروٹوکول ہوتا ہے بڑے بڑے پروگرامز کا۔ آپ کو پتا ہے ہر جمعے کو جب آپ مسجد میں آتے ہیں تو مسجد کا پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ حدیث کے الفاظ ہیں، فرشتے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں اور ہر آنے والے کا نام لکھتے ہیں۔ آپ کا میرا نام فرشتے لکھتے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے ہر جمعے آپ کتنی بڑی نیکی کما سکتے ہیں؟ اگر میں آج آپ کو کہوں کہ ہر جمعے 2 لاکھ روپے صدقہ کریں، آپ کہیں گے یار 2 لاکھ ہر جمعے، مہینے کے 8 لاکھ روپے ہو گئے، 5 جمعے بھی آتے ہیں کبھی کبھی تو 10 لاکھ ہو گئے، کدھر سے لاؤں بھائی صدقے کے؟ زکوٰۃ بھی نہیں، صدقہ۔ سبحان اللہ، آپ ہر جمعے 2 لاکھ کا ثواب کما سکتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کہ نماز جمعہ کے لیے جو لوگ پہلے آتے ہیں ان کو ایسا ثواب ملتا ہے جیسا اونٹ صدقہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اللہ کی راہ میں اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب۔ فرمایا جو اس کے بعد آتے ہیں وہ ایسے ہیں جن کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب، ان کے بعد آنے والے ایسے ہیں جیسے بکری صدقہ کرنے کا ثواب، پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور پھر آنے والے ایسے ہیں جیسے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب۔ اور جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو جو فرشتے مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں اپنا رجسٹر بند کرتے ہیں اور وہ بھی امام کا خطبہ سننے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو آتے ہی خطبے کے وقت ہیں، خطبے کے بھی بعد آتے ہیں، جلدی گھر سے نہیں نکلتے، حالانکہ جلدی آنے والے کیا زیادہ کام کرتے ہیں، آدھا گھنٹہ 40 منٹ پہلے آ جائیں، امام صاحب کا بیان بھی سننے کو مل گیا اور اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کرے کہ نیکیاں کمانے کی لالچ ہو جائے، جس طرح پیسے کمانے کی لالچ ہے نا۔ اب میں چوٹ کرتا ہوں، کمیٹی بیٹھی ہے، آج ان کو جوش آ جائے اور اگر یہ اعلان کر دیں کہ بھائی آئندہ جمعے جو پہلی صف میں ہوں گے سب کو 15-15 ہزار روپے ملیں گے، دوسری صف والوں کو 10-10 ہزار اور تیسری صف والوں کو 5-5 ہزار۔ میرا خیال ہے 11 بجے مسجد کے بعد لائن لگی ہوئی ہوگی، دروازہ کب کھلے اور کب پہلی سے رات کو ہی بول رہے ہیں ہو سکتا ہے آ جائیں۔ چوٹ کر رہا ہوں، میرے نبی کے سچے وعدے ہیں کہ جو پہلے جمعے میں آتے ہیں، شروع میں آتے ہیں، وہ اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب کماؤ نا ہر جمعے نیکی۔ فرشتوں کے رجسٹر میں آپ دروازے سے آ رہے، فرشتے کھڑے ہیں دروازے پر، کیسی خوبصورت محفل ہوتی ہے ہر جمعے کو۔ لیکن یہاں حال فکر ہی نہیں ہوتی، آرام سے آتے ہیں۔ بلکہ اب تو مجھے کسی نے بتایا نیا کام شروع کیا نوجوانوں نے، کہتے 3 جمعے پڑھو تو دل پہ مہر لگتی ہے نا، 2 نہیں پڑھتے پھر تیسرا پڑھ لیتے ہیں۔ توبہ توبہ توبہ، مذاق بنایا ہوا ہے۔ ارے ایک نماز کیسے مسلمان کی قضا ہو، جمعہ تو دور کی بات ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلاتکم علی محرزۃ لدعائکم ومرضات لربکم وزکاۃ لاعمالکم۔ فرمایا تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا اور تمہارے رب کی رضا کا باعث اور تمہارے اعمال کی پاکیزگی کا سبب ہے۔ یعنی ایک درود اس کے کتنے سارے بینیفٹس ہیں۔ اور پھر جو جمعہ کا دن ہے یہ خاص درود پاک پڑھنے کا دن ہے۔ ایک حدیث ہم ہر جمعے کو ریپیٹ کرتے ہیں، حدیث پاک جس کا مضمون کہ جو جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ تو آئیے مل کر محبت سے درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ ونحن له عابدون۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے۔ سبحان اللہ۔ آج بات ہوگی اللہ کے رنگ کی۔ ایکچولی اللہ کا رنگ کس کو کہتے ہیں اور پھر یہ رنگ چڑھ کیسے سکتا ہے؟ کس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے، یہ سعادت ملتی ہے؟ میرے دل میں اللہ پاک کی محبت کی جو بوٹی ہے نا، جو پودا ہے، یہ میرے مرشد نے لگایا ہے۔ اس پر لا الہ الا اللہ کا پانی لگایا ہے، یعنی کثرت سے کلمہ طیبہ کا ذکر کیا تو یہ بوٹی پھلی پھولی تن بدن میں پھیل گئی۔
اب حالت یہ ہے کہ چمبے کی بوٹی یعنی محبت الہی نے پورے باطن کو بہکا دیا ہے، میرے جان اندر سے پھولوں کا باغ بن گئی ہے۔ اللہ پاک میرے مرشد کو سلامت رکھے جنہوں نے مجھ غریب پر ایسا کرم کر دیا ہے۔ بعض اوقات اللہ والوں کی نظر پڑ جاتی ہے نا، تو دل جو ہے وہ چمبے کی بوٹی، چمبیلی جو ہے سمجھ لیں اللہ کے ذکر کا پودا لگ جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اب قرآن کی آیت کی طرف آتے ہیں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ۔ ہمارے عموماً کہتے ہیں فلاں پر فلاں کا رنگ چڑھ گیا ہے، یہ برے دوستوں میں بیٹھتا ہے، لوگ ماں باپ کہتے ہیں نا یہ برے دوستوں میں بیٹھا ہے، برے دوستوں کا رنگ لگ گیا ہے۔ کوئی کہتا ہے نیک نمازی بن گیا، کہتے ہیں اچھے دوستوں کا خوب رنگ چڑھا ہے۔ کسی کچھ عادتیں بچے کی فطرت اور طبیعت کا حصہ ہو تو کہتے ہیں گٹی دینے والا جس نے پہلی غذا کھلائی تھی لگتا ہے اس کا رنگ چڑھ گیا ہے۔ مطلب یہ کہ عادات، طور طریقے، اخلاق اور سوچوں میں جو تبدیلی آتی ہے نا اسے یہاں ہمارے یہاں عموماً رنگ چڑھنا کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قرآن میں صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیا اور اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہے؟ اب اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ کوسچن تو یہ کھڑا ہوگا نا، دوستوں کا رنگ تو ہم سمجھ گئے، بری صحبت کا رنگ، اچھی صحبت، اللہ کا رنگ کسے کہتے ہیں؟ 3 رنگ ہیں جو دل پر چڑھتے ہیں، یاد رکھیے۔ نمبر 1 ایمان، نمبر 2 تقوی اور نمبر 3 محبت الہی۔ ان تینوں رنگوں کو ملا کر صبغۃ اللہ یعنی اللہ کا رنگ کہا جاتا ہے، صبغۃ اللہ۔ اب آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کا رنگ جس پر چڑھ گیا وہ دنیا بھر میں حسین ترین ہو جاتا ہے، پھر جب تقویٰ دل میں اترتا ہے تو آدمی کو مزید حسین بنا دیتا ہے، اور جب اللہ پاک کی محبت سے دل سرشار ہو جائے تو اب بندہ اعلیٰ ترین مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب ہمیں غور کرنا ہے کہ تینوں رنگ ہم اپنے اوپر کیسے چڑھا سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، اہل ایمان کا حسن ظاہر و باطن کیسا ہوتا تھا؟ ایک مرتبہ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر تھے، صحابہ کرام بڑی تعداد میں ساتھ تھے، صحرا سے گزر ہوا، گرمی کے دن تھے۔ ابھی دیکھیں نا کراچی میں کتنی گرمی ہے، مگر صحرا کے اندر، وہ بھی مکے مدینے کے صحرا میں، جنہوں نے دیکھا ہے گرمی کے دن وہاں پر وہ کیسی گرمی ہوتی ہے، صحرا میں تھے اور پانی بھی نہیں۔ اب تمام صحابہ پیاس سے پریشان، پانی کو قطرہ نہیں۔ اب کیا کیا؟ لیکن انہیں معلوم تھا کہ نبی پاک ساتھ ہے نا تو خیر ہے، کوئی نہ کوئی سبیل بن جانی ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دور ریت کے ٹیلے کی طرف اشارہ فرمایا کہ اس ٹیلے کے پیچھے جاؤ، چھوٹا سا جو پہاڑ ہوتا ہے اس کے پیچھے ایک غلام ہے، سیاہ فام ہے، حبشی ہے، افریقن ہے، اونٹنی پر سوار ہے، اس کے پاس پانی کا ایک مشکیزہ ہے، جاؤ اس غلام کو اونٹ سمیت میرے پاس لے آؤ۔ اب نبی پاک یہ جانتے تھے کہ اس ٹیلے کے پیچھے کیا ہے، صحابہ حیران، لیکن نبی پاک کا حکم تھا، فوراً گئے تو بالکل ایک اونٹ پہ سوار حبشی غلام کو دیکھا، اس کے پاس پانی کا مشکیزہ بھی تھا، اس کو پکڑا، نبی پاک کے پاس لے آئے۔ اب جب نبی پاک نے مشکیزہ لیا اور اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے مشکیزے کا منہ کھولا، آ جاؤ میرے پیاسوں پانی پی لو۔ اللہ اکبر، ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ اب چھوٹا سا مشکیزہ ہے، ظاہر ہے وہ اونٹ سوار اپنے لیے پانی کا انتظام لے کے چلا ہوگا۔ آج کے زمانے میں کہوں کہ کوئی ٹریول کرتا ہے تو ساتھ تھرموس رکھتا ہے، اس میں کتنا پانی ہوتا ہے خود پی لے گا۔ اس چھوٹے سے مشکیزے سے سینکڑوں صحابہ نے پانی پی لیا۔ اچھا سب کو پانی پورا ہو گیا، مگر مشکیزے میں پانی پہلے جتنا ہی موجود تھا۔ اب وہ جو غلام تھا نا وہ بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ یہ کون سی ہستی ہے، یہ کیا کمال ہے کہ اتنے میرے چھوٹے سے مشکیزے سے 100 لوگوں نے، سینکڑوں لوگوں نے پانی پی لیا۔ تو سبحان اللہ، اس کا دل میں ہدایت کا نور آیا، گویا چمبے کی بوٹی جو ہے وہ لگ گئی، ایمان کا نور آیا اور اس غلام نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اب سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ نے اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا۔ یہ کتابوں میں معجزہ لکھا، حدیث کی کتابوں میں، دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا، افریقن گورا نہیں ہو سکتا، جو اس کی سکن ہوتی ہے نا فل بلیک ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، مگر میرے آقا نے جب اپنا نورانی ہاتھ اس کے چہرے پر پھیرا تو وہ چمکنے لگا، اس کا چہرہ بالکل سفید ہو گیا۔ اچھا بڑا خوش، اب اپنے آقا کے پاس پہنچا، غلام تھا کسی کا، تو آقا نے پہچاننے سے انکار کر دیا کہ تم تو میرے غلام نہیں ہو سکتے، وہ تو سیاہ فام تھا، حبشی تھا، تم تو بڑے حسین و جمیل گورے چٹے ہو کر آئے ہو۔
اللہ اکبر. تو اس نے کہا, سارا واقعہ بتایا کہ میں نور والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ چکا ہوں, ان کی غلامی نے مجھے بدر منیر یعنی چمکتا چاند بنا دیا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ ایو جلسائنا خیر, حضور بہترین ہم نشین کون ہے, ساتھی کون ہے؟ آقا نے فرمایا, من ذکرکم اللہ رؤیتہ وزاد فی علمکم منطقہ وذکرکم بالآخرۃ عملہ. فرمایا جس کا دیدار تمہیں اللہ کی یاد دلا دے. بہترین دوست کون ہے؟ جس کو دیکھیں تو اللہ یاد آئے, جس کی گفتگو تمہارے علم میں اضافہ کر دے, اور جس کا عمل تمہیں آخرت کی یاد دلائے. یہ ہے بہترین دوست. مگر آج ہم نے ایسے دوست بنائے ہیں جو ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں. ہم نیکی کریں تو مذاق اڑاتے ہیں, نمازیں پڑھیں تو ہمیں ٹانٹ کرتے ہیں. ایسے دوست اچھے نہیں ہیں. دوست وہ بنائیے کہ میں گناہوں کی طرف جاؤں تو میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے پھر نیکیوں کی طرف لے کر آئے, جس کو دیکھوں تو مجھے خدا یاد آئے. کیونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی. اللہ کا رنگ چڑھانا ہے تو پھر اچھے اور نیک دوست بھی تلاش کرنے ہیں. اور اللہ کے رنگ کی پہلی شان کیا ہے؟ ایمان والے. اب ایمان والوں کو کیا ملتا ہے؟ جس کے دل میں ایمان گھر کر جائے. اللہ قرآن میں اس کی شانیں بیان کرتا ہے. ہم سب ایمان والے ہیں نا, غور کریں کیا ہم ایسے ہیں. نمبر 1, واللہ ولی المؤمنین, اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. ایک مقام پر فرمایا, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب ہوگے. یہ دنیا بھر میں جو حالات چل رہے ہیں نا, مسلمان مغلوب ہو گئے, کافر غالب ہو گئے, مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں. وائے؟ وہ ایمان نہیں ہے. ابھی آپ آگے سنیں گے, آپ کہیں گے سارے ہی تو ایمان والے, اربوں ایمان والے, کروڑوں ایمان والے. ایمان اصل کہتے کس کو؟ ایمان والا کیسا ہوتا ہے آگے بتاؤں گا. پہلے ایمان والوں کو انعام کیا کیا ملے گا. اللہ فرماتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی غالب آؤ گے اگر ایمان والے ہو. پتا چلا جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اسے بلندیاں عطا ہوتی ہیں. اور ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, اور اللہ مسلمانوں پر بڑا فضل فرمانے والا ہے. واہ واہ, جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس پر فضل اور رحمتوں کی برسات ہوتی ہے. سورہ نساء میں ارشاد ہوتا ہے وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور ان قریب اللہ مسلمانوں کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا. ایک جگہ فرمایا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کَرِيمٌ, ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات اور مغفرت اور عزت والا رزق ہے. اللہ جنت میں بھی رزق عطا فرماتا ہے. دنیا میں بھی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین, ہم پر اسی طرح حق ہے کہ ایمان والوں کو نجات دیں. پتا چلا کہ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ گیا اس کی نجات بھی ہو جاتی ہے. بلکہ بڑا انعام پتہ کیا ملتا ہے؟ جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, فرمایا جان رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو, اور اے حبیب ایمان والوں کو بشارت دے دو. یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے, جو کامل ایمان والا ہے, اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوگا. ہائے ہائے ہائے, اللہ کا دیدار یہ اتنی بڑی نعمت ہے. ایک جگہ حضرت ابراہیم بن شیبان فرماتے ہیں رحمت اللہ تعالی, جب قیامت کا دن ہوگا نا, سب اگلے پچھلے رب قادر و قیوم کے حضور جب حاضر ہوں گے, اس وقت فرشتے مسلمانوں کے گروہ کے پاس آئیں گے, ارشاد فرمائیں گے اللہ پاک کے دوستوں چلو ہمارے ساتھ. وہ اولیاء اللہ پوچھیں گے کہاں جانا ہے؟ فرشتے فرمائیں گے اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, تمہارے لیے بنائی گئی ہے. وہ اولیاء اللہ کہیں گے ہم نے دنیا میں جو زندگی گزاری تھی جنت کی طلب میں تو نہیں گزاری تھی. جب وہ یہ کہیں گے تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا ملائکتی, اے میرے فرشتوں, اترکوہم, انہیں چھوڑ دو, بے شک یہ میرے دیدار کے سوا کسی اور چیز سے راضی نہیں ہوں گے. ان کا مقصد ہی میرا دیدار تھا, دنیا میں عبادت بھی اس لیے کی تھی. اللہ انہیں اپنا دیدار عطا فرمائے. اللہ مجھے اور آپ کو اپنے دیدار کا شوق نصیب فرمائے. ہاں, اللہ کا دیدار جنتیوں کو نصیب ہوگا, اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ایمان والوں کو ملے گی. اللہ اس شوق میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایمان کی بڑی برکت ہے. ایمان ہو تو پھر کیا ملتا ہے؟ ایک حدیث بات سنیے, میرے آقا فرماتے اذا حضرتم المریض, فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ, او المیت فقولوا خیرا, تو اچھی بات منہ سے نکالو. فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون, کیونکہ فرشتے اس کے پاس موجود ہوتے ہیں, تم جو کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. میت کے پاس جائیں
اچھی باتیں کریں, اللہ اس کی مغفرت فرمائے, اللہ اس کے درجات بلند فرمائے, اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. میت کے بارے میں بری بات نہیں کرنی چاہیے. مریض کے پاس بھی جائیں تو دعائیں دیں, اچھی باتیں کریں, فرشتے آمین کہنے کے لیے موجود ہوتے ہیں. لیکن اس میں ایک بڑی کمال کی بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ یہ کسی غوث قطب ابدال کا مرتبہ بیان نہیں ہو رہا. جس کے دل میں ایمان ہے, عام مسلمان ہے, انتقال ہو گیا یا بیمار ہے, اس کا کمال یہ ہے کہ اس کے دل میں چونکہ ایمان کا دور ہے, محبت الہی کی بوٹی اس کے دل میں لگی ہوئی ہے. سبحان اللہ, اس نور ایمان کی برکت یہ ہے کہ فرشتے ہر وقت اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں. کوئی صبح کو آئے, شام کو آئے, کوئی بھی عیادت کے لیے آ رہا ہے, وہ جو کچھ دعا کرتا ہے, جو کچھ کہتا ہے, فرشتے اس پر آمین کہہ رہے ہیں. ایک عام مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب وہ بیمار ہو یا اس کا انتقال ہو تو فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں. یہ ایمان کے نور کی برکت ہے. اب سوال یہ ہے کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ واٹ از دا لیول آف ایمان از ریکوائرڈ؟ ایمان والے تو ہم سارے ہیں, کہ ہم اس لیول پر ہیں؟ یہی اصل سوال ہے کہ چونکہ آج بات ہو رہی ہے اللہ کے رنگ کی, تو ایمان کیسا ہے؟ اب یاد رکھیے, اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ, اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کر رہا ہے, کنارے پر ہو کر کرتا ہے. یعنی کچھ لوگ ایمان والے ہیں مگر کنارے کنارے پر ہیں, پورے ایمان والے نہیں ہیں. ایمان مسلمان نام ہے, کہتے ہیں میں مسلمان ہوں, مگر پورے اسلام کے اندر داخل نہیں ہوتے, کنارے پر کھڑے رہتے ہیں. اللہ اکبر, رمضان شریف آیا, نمازیں شروع, روزے شروع, اس کے بعد سارے غائب. جمعہ آیا, پھر نماز کے لیے آ گئے, کنارے کنارے ہیں نا, پورے اسلام میں نہیں ہے. ٹھیک ہے جناب, اچھا پھر کیا ہوگا؟ اب باقی نہیں کیا, نمازیں پڑھ لی, تو اب اس کے بعد مذہبی حلیہ اپنانے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں, مذہبی لباس پہننے میں شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں. بھائی اسلام میں آئے تو پورے آئے نا, اسلام میں آ کر شرمندہ کیوں ہیں؟ یعنی اسلام عمل کرنے میں ڈر کس بات کا لگ رہا ہے؟ تو جو اسلام میں پورا داخل ہوتا ہے وہ ایمان کامل والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ, یعنی پورے داخل ہو جائے. کلمہ تو پڑھ لیا, ایمان قبول کر لیا, اب شرم و جھجک کیسی ہے؟ اب بس لباس کی بھی سنت ہو, حلیہ بھی سنت والا ہو, چال چلن بھی سنت والا ہو, پورے اسلام میں داخل ہو جائیں. اور سبحان اللہ, صرف حلیہ نہیں, اخلاق بھی اچھے ہوں. نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا. ٹھیک ہے نا؟ اب میں کہوں میں مسلمان تو ہوں, مگر کامل مومن کب ہوں گا؟ جو اپنے لیے پسند کروں وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. میں اور آپ میں سے کون پسند کرتا ہے میرے ساتھ دھوکا ہو, میری بے عزتی ہو, مجھے ستایا جائے, مجھے ذلیل کیا جائے, مجھ سے بد اخلاقی کی جائے؟ میں تو کبھی پسند نہیں کروں گا. تو میری ذمہ داری ہے, اگر میں کامل ایمان والا ہوں تو میں دوسروں کے لیے بھی یہ پسند کروں کہ یار میں بھی کسی کو دھوکا نہ دوں, میں بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤں, میں بھی کسی کو ذلیل نہ کروں. غلطی ہو گئی میرے ملازم سے, غلطی ہو گئی میرے بھائی بہنوں سے, غلطی ہو گئی میری بیوی سے یا میرے رشتے داروں سے, نہیں جناب معاف کریں. کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو تو معاف کیا جائے, درگزر کیا جائے, اگنور کیا جائے, ریلیف دیا جائے, مجھے پکڑا نہ جائے. یار ہو گیا, انسان ہو بھائی, ہو گئی غلطی, کتنا برا لگتا ہے کوئی ہماری غلطی پر ٹوکتا ہے تو. یار جب آپ ٹوکتے ہیں تو اس کو برا نہیں لگتا. واٹ ایور یو لائک فار یور سیلف, ہمیشہ یہ حدیث یاد کر لیں, کامل مومن نہیں ہو سکتا بندہ جب تک اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. سمپل. آپ کو جب بھی کسی کے خلاف کوئی ایکشن لینا ہے نا, آپ اپنی جگہ اس کو رکھ کے سوچیں یار میں ہوتا تو میں کیا چاہتا, میرے ساتھ کیا ہوتا. معاف کر دیا جاتا, درگزر کر دیا جاتا, ایک موقع دیا جاتا, ایک چانس دیا جاتا. تو آپ بھی دینا چانس. آپ جو منہ میں آیا کہہ دیا سامنے والے کو, چاہے اس کا دل ٹوٹا, اس کا بیچارے کا جو بھی اس کی مورل آپ نے بیڑا غرق کر دیا, نہ کریں ایسا. ہمیشہ یاد رکھیں تلوار کا وار جو ہے نا اس کا علاج ہو سکتا ہے, زبان کا وار جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے, اس کا علاج نہیں ہوتا. وہ دل کو چیر کے رکھ دیتا ہے. انسان کو برسوں یاد رہتا ہے کہ یار اس نے سب کے سامنے مجھے کہہ دیا تھا. تو بولنے سے پہلے سوچیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا یہ جملہ مجھے کتنے بڑے گناہ میں مبتلا کر دے گا. کسی کا دل توڑنا, اللہ اکبر. اور پتا ہے آپ کو کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا کتنی بڑی نیکی ہے. حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا 60 سال کی نفلی عبادت سے زیادہ افضل ہے. اور کتنا آسان ہے خوشی داخل کرنا. سچ بتاؤں, ہم آج کے دور میں مسکرا کر دیکھ لیں نا کسی کو, وہ خوش ہو جاتا ہے. پیار والی بات کر لیں, آپ کی طبیعت ٹھیک ہے, بڑے دن میں نظر نہیں آ رہے, سب ٹھیک ہے نا, خیریت سے, بس آپ نے دل جیت لیا اس کا, آپ نے اس کے دل میں خوشی داخل کر دی. یہ تھوڑی کہا حدیث میں کہ 1 کروڑ روپے دیکھ کر خوشی داخل کرے گا تو 60 سال کی نفلی عبادت کا ثواب ہے. نو, نتھنگ. سمپل ورڈز ہیں. کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا
60 سال کی نفلی عبادت سے افضل ہے. اب ہمارا الٹا معاملہ, ہم نفل پڑھ رہے ہوتے اور دل توڑ رہے ہوتے ہیں. ہاں کہاں گئے مسجد میں نفل پڑھنے جا رہا ہوں, اور نفل پڑھتے پڑھتے کبھی خادم کو ڈانٹ دیا, کبھی امام صاحب سے الجھ پڑے, کبھی کسی نمازی کو کچھ کہہ دیا, مسجد میں 4-5 تو دل توڑ دیے. کمال ہے یار. بشرو ولا تنفرو, یسرو ولا تعسرو. آئے ہائے ہائے, یقین کریں اس 4 لفظوں پر کتابیں لکھی گئی. کیا مطلب ہے؟ بشرو خوشخبری سناؤ, ولا تنفرو نفرت نہ پھیلاؤ, ٹینشن نہ پھیلاؤ, یسرو آسانیاں کرو, ولا تعسرو مشکل نہ کرو. چیک. اب صرف ان 4 لفظوں کی روشنی میں ہم سارے اپنی زندگی طے کر لیں, اپنے آپ کو چیک کر لیں کہ میرے پاس لوگ آتے ہیں, کوئی خوشخبری لے کر جاتے ہیں, کوئی مسکراہٹ لے کر جاتے ہیں, جب آتے کوئی ٹینشن کی خبر دیتا ہوں, ہر وقت موت, میت, بربادی, تباہی کی خبر ہوتی ہے میرے پاس. یار اچھی باتیں بھی کر لو یار, آسانیاں کرتا ہوں. یسرو ولا تعسرو, میری ذات سے لوگوں کو آسانیاں ہو رہی ہیں. یہ آلویز میرا نیت یہ کہ کسی طرح جکڑ لوں ان کو نا, اپنے ملازمین کی تنخواہ کیسے کاٹنی ہے, اپنے بچوں کو کیسے ٹائٹ کرنا ہے, اپنی فیملی کو تکلیف کیسے دینی ہے. بٹ لوگ مجھ سے ٹینشن میں ہی رہے ہیں. اور ایک بات یاد رکھیے گا, جو لوگوں کے لیے مشکل کرتا ہے نا, اس کی لائف بھی مشکل ہو جاتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے کوئی محبت سے ملتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی دوستی کرتا ہی نہیں ہے, مجھ سے کوئی مسکرا کے بات ہی نہیں کرتا, کوئی میرے قریب ہی نہیں آتا, میں بیمار تھا مجھ سے ملنے ہی کوئی نہیں آیا. حضرت آپ تنہا رہ ہی اسی لیے گئے کہ آپ نے لوگوں کے لیے مشکلیں پیدا کی ہیں. لوگ آپ سے ملنا نہیں چاہتے. یہ آپ لوگوں کی شکایت نہیں کر رہے, آپ اپنی شکایت کر رہے ہیں. آپ پیار دینے والے ہوتے, آپ محبت دینے والے ہوتے, آپ خوش اخلاق ہوتے, آپ کی بیماری میں زمانہ کھڑا ہوتا, آپ کی مشکل میں کئی ہاتھ بڑھانے والے ہوتے, کیونکہ آپ نے لوگوں کی مشکلوں سے نکالا ہے لوگوں کو. لیکن آپ کسی کو مشکل میں ہاتھ پکڑیں گے نا, آپ پر برا وقت آئے گا, کئی ہاتھ آپ کے لیے بڑھیں گے. لیکن اگر آپ نے خود مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے لوگوں کو, تو کون آپ کی مشکل حل کرنے آئے گا؟ تنہا رہ جاتے ہیں ایسے لوگ دنیا میں, دوست نہیں بنتے ان کے. اللہ کرے یہ حدیث سمجھ آ جائے. اور یہ ایمان کی جان ہے کہ مسلم کامل مومن جب ہوگا, یعنی اٹ از کنڈیشن ٹو بی اے پرفیکٹ مسلم, کہ جو میں اپنے لیے پسند کر رہا ہوں نا, وہ دوسروں کے لیے پسند کروں. اب چیک کر لیں, ہم دوسروں کے نہیں, اگلے کا بیڑا غرق ہوتا ہو تو ہو جائے, ساڑھا کام ہونا چاہیے, ہمارا کام ہونا چاہیے. پڑوسی کے آگے بے شک کچرا پھینک دیں, پڑوسی کے آگے خون پڑا ہے, ہمارے جانور قربانی کے جانور کے بلے آلائشیں گلی میں پڑی ہیں, ہمارا کمرہ, ہمارا گھر کے سامنے والا حصہ صاف ہونا چاہیے. یہ کیا کیا آپ نے؟ جو میں اپنے لیے پسند کرتا ہوں وہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کروں, یہ کامل مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. اور آپ بلیو کریں, یہ کر کے دیکھیں, آپ ایسا نہیں ہوگا آپ کا برا ہو جائے گا. آپ لوگوں کو اچھا کریں, آپ کا سب اچھا کریں گے, آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. آگے سنیں, اللہ کے رنگ کی بات ہو رہی ہے نا, رنگ چڑھانا ہے اللہ کا, تو پہلے ایمان تو مضبوط کریں نا, پہلی سیڑھی ایمان ہے. اب فرمایا, سنیں حدیث پاک میں, اس کا ایمان کامل نہیں جو امانت دار نہیں. اب بتاؤ نا, سرکار دو عالم علیہ السلام نے 40 سال کی عمر میں جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کفار مکہ سے پوچھا تھا, بتاؤ میں کون ہوں, ہو ایم آئی, تو کیا رپلائی دیا تھا انہوں نے؟ آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. یعنی میرے آقا کے پاس غیر مسلم امانتیں رکھواتے تھے, ایمان نہیں لائے تھے مگر امانت رکھواتے تھے کہ یہ امین ہے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مسلمان بھائی ہم سے پریشان ہے. اگین ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, حدیث یاد رکھنا, اس کا کامل ایمان نہیں جو امانت دار نہیں. سبحان اللہ. ایک اور جگہ فرمایا, اس کا کوئی دین نہیں جو وعدوں کا پابند نہیں. آپ فکر ہی نہ کریں, آپ کا کام ہو گیا, اب بس پرسوں ہو گیا, 3 دن بعد لے لیں. اگلا بولے یار زبان ہی نہیں ہے اس کی, تو جو کہتا ہے اس میں کام ہی نہیں ہوتا, نہ پیسے ٹائم پہ ملتے, نہ چیز ٹائم پہ ملتی ہے. تکیہ کلام بنایا ہوا ہے کچھ لوگوں نے, فکر ہی نہ کرو. میں تو میرا ایک جملہ مشہور ہو گیا, میں کہتا ہوں جو کہے نا فکر نہ کرو اس کی زیادہ فکر کرو. ہاں, اس کا تکیہ کلام ہے, یہ کہہ نہیں رہی, اس کا کام ہی ہر کسی کو تو فکر ہی نہ کرو, اس کی زیادہ فکر کرو. تو یار مسلمان باتوں کا خلاف کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ایمان نہیں ہے. آگے فرمایا, ایک روایت میں ہے کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ مومن نہیں ہے, وہ کامل مومن نہیں. اب غور کر لیں, پڑوسی کی وٹنس چلے گی اللہ کی بارگاہ میں. ہاں, اور ہمارے پڑوسی بعض اوقات تو اول تو کئی ایسے ڈیفنس پہ رہتے ہیں جن کو پڑوسی کا نام بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا آپ بھی ہمارے پڑوس میں 10 سال سے ہو بھائی, اچھا آج ملاقات ہوئی, ابھی کچھ پڑوسی سے مل لو بھائی, ہیں کوئی تحفہ, کوئی دوستی, کوئی, کیونکہ یاد رکھیں اللہ نہ کرے آپ کے گھر میں ایمرجنسی ہوئی نا اور آپ گھر میں نہیں ہیں, سب سے پہلے جو ریئیکٹ کر سکتا ہے وہ آپ کا پڑوسی ہے, اور آپ نے پڑوسی سے بگاڑ کے رکھی ہے. حالانکہ پڑوسی کے حقوق بہت زیادہ اسلام نے بیان کیے. اس سے بڑی حدیث کیا ہوگی کہ جس کے شر سے
اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو وہ کامل مومن نہیں. بے شمار فضائل بھی ہیں, اس کی تلاوت بھی کیا کریں, ہر جمعے کو کوشش کر کے اس کی تلاوت کریں. کہ روایتوں میں آتا ہے جو ایک جمعے سے دوسرے جمعے کو دوبارہ پڑھتا ہے نا سورہ کہف, تو دونوں جمعوں کے درمیان اس کے لیے نور کر دیا جاتا ہے. یہ سورہ پاک مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی, اس میں 12 رکوع ہیں, 111 آیتیں ہیں, 1577 کلمے ہیں اور 6360 حروف ہیں. سورہ کہف پڑھنے سے گھر میں سکون اور برکت نازل ہوتی ہے. حضرت برہ بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے سورہ کہف پڑھی تو گھر میں ایک جانور تھا, وہ بھی بدکنا شروع ہو گیا. انہوں نے سلامتی کی دعا کی اور غور سے دیکھا کہ کیا بات ہے, تو انہیں ایک بادل نظر آیا جس نے انہیں ڈھانپ رکھا تھا. ان صحابی نے اس واقعے کا ذکر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کیا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, اے فلاں قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہا کرو, وہ بادل سکینہ تھا, وہ سکون کا بادل تھا جو قرآن مجید کی وجہ سے نازل ہوا. تو سورہ کہف یہ سکون کا, یہ برکت کا باعث ہے. اور ایک اور جگہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کرے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے. اچھا, اس صورت میں تلاوت کے فضائل تو اپنے ہیں. اس صورت سے ایک ہی صورت میں 3 کمال کے واقعات. ایک تو وہی کہف, غار, کہف کہتے ہیں غار کو, غار والا واقعہ ہے. ایک اس کے اندر حضرت ذوالقرنین کا واقعہ, اللہ اکبر, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ایسٹ اینڈ ویسٹ اینڈ نارتھ تینوں جگہوں کا آپ نے سفر کیا, دنیا کے 3 کونوں کا آپ نے سفر کیا, اور جو آپ نے وہاں ایکسپیرینس کیا, کمال کی باتیں, اور ان کی پھر وہاں کیسے ملاقات ہوئی, یاجوج ماجوج کو کیسے پایا, اور کس طرح اس کو جا کے انہوں نے بلاک کیا, یہ سارا واقعہ اس صورت میں موجود ہے. اور تیسرا اس میں واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی جو ایک بڑی کمال کی ملاقات ہے, اس ملاقات میں کیسے کیسے واقعات ہیں. یعنی میں یقین کریں میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں آپ کو سورہ کہف کے 3 واقعات سناتا, لیکن یہ سب چیزیں ڈیفائن کرنے کا مقصد یہ کہ یہ آپ کی اور میرے قرآن میں سب موجود ہے. اچھا, ایک اور بات بتاؤں کہ یہ اصحاب کہف پر یا اس واقعے پر جو بھروسہ یا ایمان یا عقیدہ ہے نا, یہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے, یہ دیگر مذاہب کی کتابوں میں بھی 7 سلیپرز کہلاتے ہیں, 7 سونے والے. 7 سلیپرز کا بورڈ لگے ہوئے اب بھی, تو وہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ بھی آتے ہیں کیونکہ ان کی آسمانی کتابوں میں بھی ان اصحاب کہف کا ذکر موجود ہے. اب یہ کون تھے, یہ کیا تھے, اب ذرا یہ واقعہ سنیے گا, پھر میں انشاءاللہ اس کے تحت کیا سبق ملتا ہے ہم سیکھیں گے کیا, میں اس پر ڈسکس کروں گا. اصحاب کہف جو تھے یہ شہر افسوس کے شرفا تھے, بڑے نیک لوگ تھے. اچھا, شہر کا نام تھا افسوس, اور جو بادشاہ تھا اس کے معزز درباری بھی تھے, مگر یہ لوگ صاحب ایمان تھے, یہ بت پرستی سے بیزار تھے, یہ اللہ وحدہ لا شریک کو اپنا رب مانتے تھے. اچھا, وہاں پر جو بادشاہ تھا وہ بڑا ظالم بھی تھا اور بت پرستی کے لیے بڑا انفسائز کرتا تھا, جو بت پرستی نہیں کرتا تھا اس کو قتل کر دیتا تھا. اچھا, اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. آج آپ کو ایک اور بات سمجھ آئے گی کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں یار یہ بندہ بڑی دقیانوسی باتیں کرتا ہے, تو ایکچولی دقیانوس جو یہ لفظ ہے یہ بادشاہ کا نام تھا, اور چونکہ وہ ہزاروں سال پرانا بادشاہ ہے تو آج بھی اگر کوئی پرانی باتیں کرتا ہے, اولڈ ایج کی باتیں کرتا ہے, تو لوگ کہتے ہیں یار یہ دقیانوسی باتیں کر رہا ہے. ایکچولی یہ اسی کی طرف نسبت ہوتی ہے کہ دقیانوس نام کا ایک بادشاہ تھا, مگر وہ بڑا ظالم تھا. تو یہ لوگ جب دیکھا کہ یہ ہر مسلمان کو مار رہے ہیں, ہر ایمان والے کو مار رہے ہیں اور بت پرستی کے لیے ظلم کر رہے ہیں, تو ان 7 لوگوں نے کیا پلان کیا کہ ہم بادشاہ کے ظلم و ستم سے چھٹکارا پا کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں. وہ باہر گئے اور جا کر ایک ویرانے میں ایک غار میں جا کر انہوں نے پناہ لیا. اس زمانے میں ہوٹل اور یہ بلڈنگیں تو ہوتی نہیں تھی, یہ ہزاروں سال پرانی بات ہے. تو بہرحال اب یہ غار میں گئے اور وہاں پر جا کر آرام کیا, تھکے ہوئے تھے تو سو گئے. اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ تقریباً 300 برس سے زیادہ عرصے کے لیے سو گئے. یہ سوئے تو اٹھے ہی نہیں. اللہ اکبر. اچھا, ادھر حالات بدلتے رہے. بادشاہ کو جب پتا چلا کہ یہ لوگ غار کے اندر ہیں اور یہ مجھ سے چھپ کر گئے ہیں, بڑا ناراض ہوا اور اس نے اپنے ایک بندے کو بھیجا کہ جاؤ اس غار پر ایک دیوار بنا کے اس کو بند کر دو, یہ اندر ہی بھوکے پیاسے مر جائیں. تو جس بندے کو یہ آرڈر دیا گیا تھا نا, وہ تھوڑا سا خدا ترس آدمی تھا. اس نے کیا کیا کہ ان 7 اصحاب کہف کے نام لکھے, پوری بات لکھی کہ یہ لوگ ایمان والے ہیں, بادشاہ کے ظلم سے جا کر اندر چھپے ہیں, اور ان کا یہ واقعہ ہے. ایک تختی لکھی, ایک صندوق کے اندر اس غار کے ساتھ دیوار میں اسے دفن کیا اور ایک دیوار کھڑی کری. حکم تو تھا بادشاہ کا. اب باہر والے لوگ یہ سمجھے کہ یہ بھوکے پیاسے اندر مر گئے. بہرحال ادھر بادشاہ کا انتقال ہوا, پھر دوسرا بادشاہ آیا, تیسرا بادشاہ, دور بدلتا گیا. اور یہاں جناب یہ سوئے رہے ہیں. آفٹر 300 years کیا ہوا کہ ایک اور بادشاہ آیا جس کا نام تھا بیدروس. وہ بڑا نیک دل بادشاہ تھا, ایمان والا بادشاہ تھا, اللہ پر ایمان لاتا تھا. مگر اس کے دور میں ایک عجیب و غریب فتنہ کھڑا ہوا. کچھ لوگوں نے یہ
معاذ اللہ کہتے کہ شک پیدا کرنا شروع کر دیا, کمپلین کرنا شروع کر دی, آرگیومنٹ شروع کر دیا کہ مرنے کے بعد اللہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا, یعنی مرنے کے بعد دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے. اب بادشاہ بڑا نیک دل آدمی, سمجھاتا لوگوں کو, لوگ اس کی بات کم سنتے, اس فتنے کی بات زیادہ سننے لگے. تو بادشاہ تہجد کی نماز میں رو رو کے اللہ سے دعا کرتا کہ میرے مولا کوئی ایسی نشانی عطا کر دے, کوئی ایسا اشارہ عطا کر دے کہ ان لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ تم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیسے کرے گا. اللہ کی شان دیکھیں, اس بادشاہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ کوئی غار ہے اس کے شہر کے قریب جہاں کچھ لوگ سوئے ہوئے ہیں, سینکڑوں سال گزر گئے نا. اب اللہ کی شان دیکھیں اس بادشاہ کی, وہ گریا بازاری, وہ دعائیں کیسی رنگ لائیں کہ ایک چرواہا جو تھا بکریاں چراتے چراتے اس غار کے قریب پہنچا. اب قریب پہنچا تو دیوار 300 سال پرانی ہو گئی تھی, تو دیوار دھڑام سے گری. جیسی غار کے اندر اس نے دیکھا تو وہ گھبرا کر دوڑ پڑا. اچھا یہاں جیسی دیوار گری تو ان بندوں میں سے وہ 7 افراد اٹھ گئے. اچھا وہ اٹھے تو وہ سمجھے ہم 2 4 6 گھنٹے 8 گھنٹے سو کر اٹھے, ٹھیک ہے نا. انہوں نے نماز وغیرہ پڑھی, اب کا بھوک لگ رہی ہے تو ایک ساتھی کو کہا ذرا جانا باہر اور دیکھ بھال کر بادشاہ دقیانوس کے سپاہی کہیں پکڑ نہ لیں, کھانا لے کر آ گئے. وہ بندہ چھپتے چھپاتے بازار گیا تو سارے بازار کا ماحول ہی الگ, عمارتیں الگ. بہرحال اتنا اس کو خیال نہیں آیا, اسے جا کر ایک دکاندار نان بائی جو روٹی بیچنے والا تھا اس کو اس نے پیسے دیے کہ مجھے کچھ روٹیاں چاہیے. تو نان بھائی نے جب وہ پیسے دیکھے کہا یہ سکے کہاں سے آ گئے, یہ تو کرنسی ختم ہو گئی تھی, 300 سال پرانی کرنسی تھی. کہا یہ پیسے تو ہمارے یہاں نہیں چلتے, کس زمانے کے پیسے لے کے آئے بھائی, یہی تو پیسے ہیں, کل تو ہم نے پیسے لے کے غار میں گئے, آج تو میں دے رہے تم کہہ رہے پیسے نہیں چلیں گے. اچھا یہ بتاؤ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے آج کل؟ وہ جو اصحاب کہف میں سے ایک بندہ تھا وہ پوچھتا ہے کون سا کون دقیانوس, اس زمانے کا تو کوئی بادشاہ یہاں پر نہیں ہے. اب وہ حیران کہ بادشاہ کل تو ہم جاتے غار میں گئے, آج بادشاہ کی کوئی پہچان نہیں رہا, کرنسی ہماری چل نہیں رہی. ادھر وہ نان بھائی سمجھ گیا کہ یہ سینکڑوں سال پرانی کرنسی ان کے پاس ہے, ان کو لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا ہے. تو انہوں نے پکڑ کر اس بندے کو جو اصحاب کہف میں سے تھے پولیس والوں کے یا حکام کے حوالے کر دیا. وہ حکام انہیں بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ کو جب یہ سارا واقعہ پتا چلا اس نے کہا ہم تو دقیانوس بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں, ہم تو سوئے اٹھے تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ بادشاہ بھی نہیں ہے, پیسے بھی یہ نہیں چل رہے, یہ زمانہ کون سا ہے؟ تو بادشاہ نے معلوم کیا تو پتا چلا کہ یہ 300 سال پرانی بات کر رہے ہیں. یہ کیسے پاسبل ہے کہ بندہ بھی جوان ہے, بوڑھا بھی نہیں ہوا اور 300 سال پرانی بات کر رہا ہے. میں اکیلا نہیں ہوں, 7 6 اور بھی ہیں. کدھر ہے؟ غار میں ہے. چلو اب بادشاہ نے پورا لشکر لیا. یقین تو بادشاہ کو بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب پورے لشکر کو لے کر جب وہ غار کے قریب پہنچے تو ادھر جو غار میں لوگ تھے وہ سمجھ گئے کہ دقیانوس بادشاہ کے بندے آ گئے ہیں, ہمارا بندہ پکڑا گیا ہے, اب ہماری خیر نہیں. وہ سجدے میں چلے گئے, وہ دعائیں کرنے لگے, استغفار پڑھنے لگے. مگر جب سپاہی آئے تو سپاہی بھی کوئی اور, بادشاہ بھی کوئی اور, کسی کو یقین نہ آئے ان کی باتیں. اب وہ تختی کام آئی. اب جب دیوار کھودی گئی تو وہ تختی نکلی اندر سے جو 300 سال پہلے دقیانوس بادشاہ کے بندے نے اس کے ملازم نے لکھ کر رکھی تھی کہ ان 7 بندوں کے نام یہ ہیں اور یہ دقیانوس بادشاہ کے خوف سے جا کر اندر سوئے ہیں اور یہ ایمان والے ہیں. اللہ اکبر. جب بادشاہ کو یہ پتا چلا نا, پہلے تو وہ گیا سجدہ شکر میں کہ اللہ تو نے میری پکار سن لی, ایسی نشانی بتا دی کہ بندہ مرنے کے بعد کیسے جیے گا. تو نے تو جیتے جی ہمیں دکھا دیا کہ تو چاہے تو 300 سال تک کوئی سویا رہے, نہ اس کا بال بھیکا ہو, نہ بال سفید ہو, نہ باڈی گلے, اور میرے رب تو نے انہیں پھر زندہ کر دیا. اب تنا پورا شہر آیا, سارے لوگ آئے جو بے ایمان ہو گئے تھے, جو اللہ کی قدرت کے انکاری ہو گئے تھے, سب کلمہ پڑھنے لگے, سب اللہ کی وحدانیت پر یقین لائے. سبحان اللہ. اب یہ جو اصحاب کہف تھے, سبحان اللہ, یہ لوگ جو تھے جب انہوں نے دیکھا کہ اب ماشاءاللہ سب لوگ ایمان لے آئے ہیں اور یہ کام سارا ہو گیا ہے, تو پھر انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ ہم اللہ کے تمہیں سپرد کرتے ہیں, تمہارا کام ہو گیا. کہ پھر غار کے اندر گئے اور پھر سو گئے اور اللہ نے اسی حالت میں انہیں وفات دی. بادشاہ بیدروس نے سال کی لکڑی کا صندوق بنوا کر اصحاب کہف کی مقدس لاشوں کو ان میں رکھوا دیا. اللہ کریم نے اصحاب کہف کے غار کا ایسا روب لوگوں کے دلوں میں ڈالا کہ لوگ ان کی قبروں تک نہیں جا پاتے تھے. اصحاب کہف کی لاشوں کا حفاظت کا انتظام بھی رب نے کیا اور بیدروس بادشاہ نے غار کے منہ پر ایک مسجد بنائی, سالانہ 1 دن مقرر کیا اور ہر سال لوگ وہاں پر ان کے گویا عرس میں جمع ہو کر اللہ کی عبادت کرتے اور گویا وہاں جا کر عبادت کرتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ایک واقعہ جو تفسیر قرآن کے ذریعے میں نے آپ کو سنایا. قرآن میں سورہ کہف میں یہ پورا تفصیل سے واقعہ موجود ہے. جو سورہ کہف پڑھتے ہیں, آیتیں بار بار پڑھتے ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا اذ اول الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. کیا تمہیں معلوم ہوا، ترجمہ کنز الایمان سنیں، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے. جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہ یابی کے سامان کر، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی کئی برس تھپکا. پھر ہم نے انہیں جگایا کہ دیکھیں دو گروہ میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں. وہ کچھ جوان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی ہدایت بڑھائی سبحان اللہ. ان کے ناموں میں بہت اختلاف ہے. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں ان کے نام یہ ہیں: یملیخا، مشلینا، مرنوش، دبرنوش، شادنوش، اور ساتواں چرواہا تھا جو ان لوگوں کے ساتھ ہو لیا. حضرت علی نے اس کا ذکر نہیں فرمایا. اور ان لوگوں کے کتے کا نام کتمیر تھا اور لوگوں کے شہر کا نام افسوس تھا اور ظالم بادشاہ کا نام دقیانوس تھا. الملك القدوس العزيز الحكيم. ترجمہ: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو بادشاہ نہایت پاکی والا، بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے. یسبح للہ، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، یعنی آسمانوں اور زمین میں موجود تمام چیزیں اس اللہ تعالیٰ کی ہر نقص و عیب سے پاکی بیان کرتی ہیں جس کی شان یہ ہے کہ وہ حقیقی بادشاہ، انتہائی پاکی والا، عزت والا اور حکمت والا ہے. تسبیح کی 3 اقسام. تسبیح 3 طرح کی ہے. نمبر 1 خلقت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ ہر شے کی ذات اور اس کی پیدائش خالق و قدیر رب تعالیٰ کی قدرت، حکمت، اس کی وحدانیت اور ہر نقص و عیب سے پاک ہونے پر دلالت کرتی ہے. نمبر 2 معرفت کی تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے لطف و کرم سے مخلوق میں اپنی معرفت پیدا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرے. نمبر 3 ضروری تسبیح، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک جوہر پر اپنی تسبیح جاری فرماتا ہے اور معرفت کے بغیر ہی ہر جوہر یہ تسبیح کرتا ہے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ترجمہ: وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیت تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. ارشاد فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جس کی نسب و شرافت وہ اچھی طرح جانتے پہچانتے ہیں. ان کا نام پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے. وہ ان کے سامنے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرماتے ہیں جن میں رسالت، حلال و حرام اور حق و باطل کا بیان ہے. انہیں باطل عقیدوں، مذموم اخلاق، دور جاہلیت کی خباثتوں اور قبیح اعمال سے پاک کرتے ہیں، اور انہیں کتاب اور حکمت یعنی قرآن، سنت اور فقہ یا شریعت کے احکام اور طریقت کے اسرار کا علم عطا فرماتے ہیں. اور بے شک لوگ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے کہ شرک، باطل عقائد اور خبیث اعمال میں گرفتار تھے. انہیں کامل مرشد کی شدید حاجت تھی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت نبی امی کی 3 وجوہات. سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک صفت نبی امی ہے. اس کی بہت سی وجوہات ہیں، یہاں اس کی 3 وجوہات سماعت کیجیے. نمبر 1 آپ امت امیہ کی طرف مبعوث ہوئے. کتاب شعیہ میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں امیوں میں ایک امی بھیجوں گا اور اس پر نبوت ختم کر دوں گا. نمبر 2 آپ کی بعثت ام القریٰ یعنی مکہ مکرمہ میں ہوئی. نمبر 3 حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام لکھتے اور کتاب سے کچھ پڑھتے نہ تھے، اور یہ آپ کی فضیلت تھی کہ علم انتہائی یاد ہونے کی وجہ سے اس کی حاجت نہ تھی. خط ایک ذہنی صنعت ہے جو کہ جسمانی آلے سے صادر ہوتی ہے، تو جو ذات ایسی ہو کہ قلم اعلیٰ اس کے زیر فرمان ہو اس کو اس کتابت کی کیا حاجت؟ پھر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابت نہ فرمانا اور پھر بھی کتابت کا ماہر ہونا ایک عظیم معجزہ ہے. آپ کاتبوں کو لکھنے کا علم اور کتابت کے طریقے تعلیم فرماتے، پیشہ وروں کو پیشوں کی تعلیم دیتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا و آخرت کے ہر کمال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم والا بنایا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی کیا خوب فرماتے ہیں: فرش تا عرش سب آئینہ ضمائر حاضر، بس قسم کھائیے امی تیری دانائی کی. آیت هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم سے حاصل ہونے والی معلومات. اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہوئی. نمبر 1 دل کی پاکی حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ کرم سے ملتی ہے. ایمان اور اعمال پاکی کے اسباب ہیں.
نمبر 2، قرآن و حدیث آسان نہیں کہ ہر کوئی محض اپنی عقل سے سمجھ لے، ورنہ ان کی تعلیم کے لیے حضور پرنور علیہ الصلوۃ والسلام نہ بھیجے جاتے۔ نمبر 3، ہدایت کے لیے حدیث کی بھی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قرآن مجید کو محض اپنی عقل سے نہ سمجھا جائے بلکہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے سمجھا جائے، ورنہ گمراہ ہو جائیں گے۔ نمبر 5، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں کسی کے شاگرد نہیں، کیونکہ آپ کی تشریف آوری کے وقت عام لوگ جاہل تھے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان کیا خوب فرماتے ہیں، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ ترجمہ، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو بھی یہ رسول پاک کرتے ہیں اور علم دیتے ہیں جو ان موجودہ لوگوں سے ابھی نہیں ملے، اور وہی بہت عزت والا، بڑا حکمت والا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ اسے جسے چاہے دے، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ وآخرین منہم، اور ان سے بعد والے دوسرے لوگوں کو۔ اس آیت کا تعلق پہلے والی آیت کے ساتھ ہے، اور اس میں مزید ایسے افراد کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پاک کرتے اور علم عطا فرماتے ہیں۔ یاد رہے کہ امیوں میں سے دوسرے لوگوں سے مراد یا تو عجمی ہیں، یا وہ تمام لوگ مراد ہیں جو حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوں گے، اور اگلوں سے نہ ملنے سے مراد یہ ہے کہ ان کا زمانہ نہیں پایا بلکہ ان کے بعد آئے۔ دوسرے لوگوں سے عجمی مراد ہونے پر یہ حدیث پاک دلالت کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر سورہ جمعہ نازل ہوئی تو اس وقت ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے۔ جب آپ نے یہ آیت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم تلاوت فرمائی تو ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جو اگلوں کے ساتھ ابھی نہیں ملے وہ کون لوگ ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی جواب نہ دیا، حتیٰ کہ اس نے 2 یا 3 بار عرض کی۔ اس وقت ہم میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، اگر دین سریا یعنی ستارے کے پاس بھی ہو تو فرزندان فارس وہاں جائیں گے اور دین کو حاصل کر لیں گے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صرف صحابہ کرام علیہ رضوان تک موقوف نہیں بلکہ قیامت تک رہے گا۔ لوگ ان کی نگاہ پاک سے پاک و صاف ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، علم سیکھتے ہیں اور سیکھتے رہیں گے۔ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یعنی رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی امت کی فضیلت کے بارے میں جو ذکر کیا گیا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے یہ فضل عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑے فضل والا ہے کہ اس نے ان کی ہدایت کے لیے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ ترجمہ، جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، ان لوگوں کی مثال گدھے کی مثال جیسی ہے جو کتابیں اٹھائے ہو۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مثل الذین حملوا التوراۃ، ان کی مثال جن پر تورات رکھی گئی تھی۔ اس سے پہلے والی آیات میں بیان فرمایا گیا کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام امیوں کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یہودیوں نے اس پر یہ شبہ پیش کیا کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صرف عرب والوں کی طرف مبعوث ہوئے ہیں، ہماری طرف مبعوث نہیں ہوئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کی ایک مثال بیان فرمائی جس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن پر توریت کے احکام کی پیروی کرنا لازم کیا گیا، پھر انہوں نے توریت پر عمل نہ کر کے اس ذمہ داری کا بوجھ نہ اٹھایا، اور اس میں مذکور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت و صفت دیکھنے کے باوجود آپ پر ایمان نہ لائے، ان لوگوں کی مثال گدھے جیسی ہے جو پیٹھ پر کتابیں اٹھائے اور بوجھ کے سوا ان سے کچھ بھی نفع نہ پائے، اور جو علوم ان کتابوں میں ہیں ان سے اصلاً واقف نہ ہوں۔ یہی حال ان یہودیوں کا ہے جو توریت اٹھائے پھرتے ہیں، اس کے الفاظ رٹتے ہیں لیکن اس سے نفع نہیں اٹھاتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ ان لوگوں کی کیا ہی بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو اس کے علم میں ظالم ہیں۔ یہودیوں کو گدھے سے تشبیہ دینے کی وجوہات۔ اس آیت میں یہودیوں کو کسی اور جانور کی بجائے گدھے سے تشبیہ دی گئی۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ گھوڑے اور خچر کی بنسبت گدھے پر زیادہ بوجھ لادا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ گدھے میں جہالت اور حماقت کا معنی دوسرے جانوروں کی بنسبت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ عرف میں بھی دوسرے جانوروں کے مقابلے میں گدھے کو حقیر سمجھا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو نہ سمجھنے اور اس پر عمل نہ کرنے والوں کی مثال۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت میں توریت پر عمل نہ کرنے والے یہودیوں کی جو مثال بیان کی گئی یہ ان لوگوں پر بھی صادق آتی ہے جو قرآن کریم کے معنی کو نہ سمجھیں اور اس پر عمل نہ کریں اور اس سے اعراض کریں۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید سمجھنے کی کوشش کرے اور اس کے دیے ہوئے احکام پر عمل کرے تاکہ اس پر یہ مثال صادق نہ آئے۔ علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں۔ یہاں
علم پر عمل نہ کرنے کی 5 وعیدیں بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ سخت عذاب پانے والا وہ عالم ہوگا جسے اس کے علم نے کوئی نفع نہ دیا۔ نمبر 2، حضرت ولید